السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، ایک سوال ہے کہ سویابین کھانا کیسا ہے؟ سویابین یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بہت افواہ ہوتے ہیں کہ سویابین اسلام میں جائز نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ سویابین کو کھانا نہیں چاہتے ہیں، اس کو کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سویابین میں خنزیر وغیرہ یعنی سور وغیرہ کی چربی ہوتی ہے، ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے۔ لیکن اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ اس مسئلے کو مکمل وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو یہ جو سوال ہے کہ سویابین اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس کے تعلق سے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں، اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں، میں آپ کے سامنے مکمل وضاحت کے ساتھ رکھنے والا ہوں۔ پیارے دوستوں، آپ یہ سمجھ لیں کہ زمین سے اگنے والی چیز جتنے بھی ہیں، انسان کے لیے کھانا جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لے لیجیے کہ چاول وغیرہ، گیہوں وغیرہ، یہ جو زمین سے چیزیں اگتی ہے یہ انسان کے لیے جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر انسان اس کو کھائے تو اس میں کوئی بھی قباحت موجود نہیں ہے، بلکہ اس کو کھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی زمین سے اگنے والی چیز سویابین ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ نباتات جو زمین سے اگنے والی چیز اور تین چیزیں اس میں اگر پائی جاتی ہے، زمین سے اگنے والی چیزوں میں اگر تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو نہیں کھا سکتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہے کہ پہلی چیز یعنی نباتات، زمین سے اگنے والی چیز ہے لیکن اس میں زہریلی چیز موجود نہ ہو۔ زمین سے وہ چیز اگتی ہے لیکن اگر اس میں زہریلی چیز ہے تو پھر انسان اس کو نہیں کھا سکتا ہے، انسان کے لیے اجازت نہیں ہے، اس کو کھانا ناجائز ہے، اس لیے کہ اگر زمین سے اگنے والی وہ چیز ہے اور اس میں زہر موجود ہے تو انسان کہ اس کے کھانے کی وجہ سے انسان مر سکتا ہے، اسی لیے انسان کے لیے وہ ناجائز ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ دوسری چیز، نباتات ہو لیکن مہلک نہ ہو، یعنی زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن ہلاک کرنے والی چیز نہ ہو، یعنی انسان کے اندر بیماری پیدا کرنے والی چیز نہ ہو، تب جا کر کے وہ انسان کے لیے جائز ہے، اسلام میں جائز ہے۔ لیکن اگر اس چیز کو کھانے سے انسان کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کافی بیماریوں کا سامنا کرتا ہے تو پھر ایسی چیز کی اجازت اسلام میں نہیں ہے اور انہیں کھانا ناجائز و حرام ہے۔ اور تیسری چیز، نباتات ہو لیکن نشہ آور نہ ہو، یعنی وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہو لیکن اس میں نشے کی کوئی چیز موجود نہ ہو، تب جا کر کے انسان کے لیے وہ کھانا جائز ہے اور اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ ورنہ اگر جو چیزیں زمین سے اگتی ہو اور اس میں نشہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جس میں نشہ بھی ہوتا ہے، جو زمین سے اگتی ہے اور اس کو نشے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان تین چیزیں جس کے اندر نہ ہو وہ کھا سکتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ تو اب آتے ہیں سوال پہ کہ سویابین کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو پیارے دوستوں، یہ تینوں چیزیں جو ابھی ہم نے ذکر کی کہ نباتات ہو لیکن زہریلی چیز نہ ہو، تو سویابین نباتات بھی ہے یعنی زمین سے اگتی ہے لیکن اس میں کوئی زہریلی چیز نہیں ہے جس سے انسان مر جائے، انسان کو تکلیف پہنچے، نقصان پہنچے۔ اور دوسری چیز کہ نباتات ہو لیکن اس میں مہلک نہ ہو، یعنی انسان کے اندر بیماری پیدا کرنے والی چیز نہ ہو۔ اور تیسری چیز، نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن اس میں نشہ آور نہ ہو، نشہ اس میں پیدا نہ ہو۔ تو سویابین میں یہ تینوں چیزیں موجود نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور سویابین، اس کے اندر ایک دانہ ہوتا ہے جس سے تیل نکال لیا جاتا ہے اور اس کا جو کھوکھلا پن ہوتا ہے اس کو مشینوں کے ذریعے پھلا دیا جاتا ہے اور اسی کو سویابین کی شکل دی جاتی ہے۔ تو یہ سویابین جو ہے اس کے اندر یہ تین چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی ہے جس سے انسان باز رہے کھانے سے۔ تو اسلام میں اس کی بالکل اجازت ہے، اس کو کھائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کی اجازت کھانے کی نہ ہوتی تو پھر ہمارے علماء کرام اس پر ضرور فتویٰ لگاتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو کھا سکتے ہیں، اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امید ہے دوستوں ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں
اور انہیں پتہ چل جائے کہ سویابین کھانا جائز ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے، اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔